ایجنسی ہو، اس کا بالکل کوئی مقصد کسی صحافی کو، کسی اظہار رائے کی آزادی کو، کسی اپوزیشن کی اٹھنے والی آواز کو دبانا نہیں ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے ہی جو اس وقت جدید دنیا ہے، جو ماڈرن ورلڈ ہے، جس میں ہر چیز ڈیجیٹائز ہو چکی ہے، ہر چیز اس وقت ڈیجیٹل فارم میں ہے، اس میں ہم پہلے ہی پیچھے ہیں۔ جب ہمارا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی صورت بھی اس کو بند کرنا یا کسی کی آواز دبانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ پیکا ایکٹ ہو، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن، یہ ہماری ایجنسی ہو، یہ اسپیسیفکلی جتنے بھی فائنینشیل فراڈز ہیں، ہراسمنٹ ہے، کوئی کمپین اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، اور ریسنٹلی پاکستان انڈیا وار کے دوران باہر سے بیٹھے ہوئے انڈین پراکسیز نے جو کمپین چلائی ہے، اس میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس ادارے نے لوگوں کو ان پر کارروائی کی ہے، اس کمپین کو روکا ہے۔ یہ ایک اینڈ ہے۔ ہراسمنٹ ہو، وہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ویڈیو کیمراز ہیں۔ ہراسمنٹ کسی بھی قسم کی، وہ پرسنل ہو یا دوسری، وہ ہوتی ہے، اور اس پہ کتنی اپلیکیشنز، کتنی کامیابی کے ساتھ لوگوں کی جان اور عزت کو بچایا جاتا ہے، وہ یہ ادارہ اپنی رسپانسبلٹی، اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ فائنینشیل فراڈز آئے دن، وہ آپ کی موبائل پہ آنے والی کوئی انعامی اسکیم کے نام سے ہوں، وہ کریڈٹ کارڈ کے ہوں، وہ آپ کے بینکنگ چینلز کے ہوں، وہ کسی اور طرح کیے جائیں، ان کے لیے بڑے اسپیشلائز ہے۔ ان کے پاس بہترین دنیا کی وہ فیسلٹی جو کہ کسی بھی اس طرح کے کرائم تک پہنچنے کے لیے ہونی چاہیے، ٹیکنیکل، وہ ان کے پاس ہے، کیپیسٹی ہے۔ ہاں، ابھی ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ اس وقت نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں موجود ہیں، جو کہ 4 سے 5 گنا اور ہونے چاہیے۔ ہر ضلع تک پاکستان کے اس کا دفتر بنانا چاہتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر، یہ ہم نے اس بجٹ کے لیے بھی ان سے فنڈ مانگے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ ہر ضلع میں ان کا دفتر ہو، اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہو، ان کے پاس وہ لوگ ہوں جن کی کیپیسٹی ہو، تاکہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ اتنی درخواستیں آج کل ایف آئی اے میں یا تھانوں میں نہیں جاتی جتنی اس وقت لوگوں کے پرابلم اس سائبر کرائم سے ہیں۔ کسی نہ کسی کی، آپ اور میرے، سائبر کرائم کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایشو زندگی میں یا عام زندگی میں ان کا چلتا ہے۔ آج کی جو اسپیسیفک ایک کامیابی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اب چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک پاکستان میں ایک انٹرنیشنل گینگ، جس کے ایک سربراہ یا جس کا سرگنا جو تھا، وہ ایک جرمن باشندہ ہے، مظفر آباد میں بچوں کو، ان کو چائلڈ سیکسول ایکسپلائٹیشن، ایک وہاں پر ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا تھا۔ اس کلب میں بچے جو کہ 6 سے 10 سال کے، ان بچوں کو وہاں پر مختلف قسم کی گیمز، مثلا ان کو فائٹ سکھانے کے لیے، ان کو باقی چیزیں سکھانے کے لیے وہاں پر ایک فیسلٹی بنائی گئی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور جدید ترین کیمراز اور باقی فیسلٹی انہوں نے ادھر لگائی، اور اسی جگہ پر بہت ہی غریب گھروں کے جو بچے جنہیں بلایا جاتا تھا، انہیں پہلے پیسے دے کر اور اس کے بعد بلیک میل کر کے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ ان کی اس ویڈیوز کو ڈارک ویب پہ
ہزاروں ڈالر کے ایوز روزانہ کی بنیاد پر بیچا جاتا تھا. لائیو ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں وہاں سے مظفر آباد سے یہ گینگ آپریٹ کرتا تھا, اور اس کو پورا فیسیلیٹیٹ اور پیچھے بیٹھ کے انٹرنیشنلی جو بندہ بیچتا تھا اس ساری چیز کو, وہ جرمن آدمی. ہم نے اس کو تک بھی پہنچنے کے لیے جو بھی قانونی طریقہ کار ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں سے کوئی تقریباً 50 بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس میں سے جو بچے وہاں سے برآمد کیے گئے ہیں اس کے کچھ بچوں کو, جو کہ 6 بچوں کو وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر والے اور والدین بھی اس گھنونے دھندے میں شامل نکلے ہیں. ان پر بھی, ان کا والدین ہو یا کوئی ہو, ان پر بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اور یہاں یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک صرف کامیابی بتا رہا ہوں جس کو انہیں جو اطلاع ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے نک جس کو نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلائٹڈ چلڈرن کے نام سے ہے, وہ انفارمیشن دیتا ہے, اور ہمارا NCCIA اس پر فوری کارروائی کرتا ہے. 178 FIRs ابھی تک چائلڈ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہیں اس کی اور دوسرے کے متعلق 178 دی گئی ہیں. 197 اریسٹ ہے. صرف اریسٹ نہیں ہے, تیزی سے تفتیش, چلان مکمل کیے جاتے ہیں, پرسو کیا جاتا ہے, اور 14 لوگوں کو 7 سے 10 سال سزا بھی اس میں ہوئی ہے. یہ والا جو گینگ ہے, یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سے 10 سال کے بچے, اور بچوں کو وہاں ایک کلب بنایا گیا ہے, جدید ترین سہولتوں سے وہاں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. ان کو چند 100 روپے دے کے پہلے عادی بنایا جاتا ہے بچوں کو, اور پھر بلیک میل ان کے اور ان کے گھر والوں کو کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی چند ایک کے والدین, جیسے میں نے کہا ہے, ان پر بھی ہم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس کو بڑی کامیابی سے نہ صرف ایک طویل ترین ان لوگوں کے پاس, انہیں سب یہ پتہ ہے کہ کس طرح بچنا ہے, کیونکہ یہ ان کا کام ہی ہے. انٹرنیشنل پورا ایک گینگ جس میں جرمن سرگنا جو ہے اس میں انوالو ہے, وہ اسے لیڈ کرتا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ایجنسی سے یا دنیا کی نظروں سے بچنا ہے. ان کے پاس جدید بچنے کے لیے, اس کی احتیاط برتنے کے لیے ساری ٹریننگ تھی. 5 گھنٹے کا طویل آپریشن 23 مئی کو کیا گیا, جس میں باقی ہماری ایجنسی سے بھی ہم نے مدد لی, اور اس کو لیڈ کیا NCCIA نے. 2 اریسٹ کیے, اور وہاں سے 10 کے قریب بچے جو ہیں وہاں برآمد ہوئے. 6 بچے جو ہیں ان کو یہ چائلڈ پروٹیکشن میں بھیجا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کے جس کے جو انوالو ہے اس پر کارروائی شروع ہے. جرمن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ایک کامیابی ہے. یہ NCCIA, آپ ذرا کسی دن آپ کو ہیڈ کوارٹر اس کے بلائیں گے, اور اس پہ منسٹر صاحب کا, انٹیریئر منسٹر کا خصوصاً فوکس ہے. پچھلے دن انہوں نے دورہ کیا. ان کے وسائل کے لیے ہم پرائم منسٹر سے اور اس بجٹ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ دنیا کا ان اداروں میں انشاءاللہ ہوگا جس کی دنیا تعریف کرے گی. اور یہ جو 178 FIRs ہیں, یہ تقریباً ساری کی ساری انٹرنیشنلی, یہ جو نک ایک ادارہ ہے, ان کے کہنے پہ, ان کے رابطے سے اور کوئکلی دی جاتی ہیں. اس کے بعد اریسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کی تو, اور انہی میں سے یہ والی جو کامیابی, یا یہ والا جو ایک ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے ایک دھبا ہے, جو اس طرح کی چند چیزیں ہیں, وہ بھی اس کو بڑی کامیابی سے اس پورے گینگ کو پکڑا ہے. میں اب چاہوں گا کہ DG NCCIA آپ کو ٹیکنیکل اس پہ ساری بریفنگ چند منٹ کی دیں گے. جی DG صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے اس اہم مسئلے میں. میں منسٹر انٹیریئر اور طلال چودھری صاحب کا منسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ادارے کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہے. سر تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ ورڈز اینڈ وی لک فارورڈ ٹو یور کنٹینیوڈ سپورٹ. سر یہ اسپیشل برانچ پنجاب نے ہمیں اطلاع دی کہ مظفر گڑھ دین پناہ میں جو علاقہ ہے دین پناہ کا, وہاں پہ ایک فارنر جو ہے وہ آتا جاتا ہے. یہ گاؤں کا نام ہے. تو وہاں پہ ایک فارنر ہے جو وہ آتا جاتا ہے جس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی سسپیشیس ہیں. تو پھر ہم نے اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے اور اس پہ کارروائی کی. 22 اور 23 کی رات کو ہم نے 5 گھنٹے کا آپریشن کیا. اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے 2 بندے گرفتار ہوئے اور چند بچے جیسے منسٹر صاحب نے ذکر کیا وہ بھی وہیں پہ تھے. پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور واحد واقعہ ہے جس میں ایکچولی وہ گینگ جو ہے وہ لوکلی بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کی ویڈیوز بھی بناتا ہے, کانٹینٹ پروڈکشن بھی کرتا ہے, اور اس کانٹینٹ کو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جا کے وہ بیچتا بھی ہے. مختلف اس کانٹینٹ کی پرائز ہوتی ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ویڈیو کوالٹی پہ, اس کی لینتھ پہ, اور باقی جتنے اس کے لوازمات ہوتے ہیں ان پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی قیمت $100 سے $500 تک ہوتی ہے ڈارک ویب پہ جب یہ اس کو ادھر سے لے جا کے اور بیچتے ہیں. لوکلی جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک فائٹنگ سکول بنا ہوا تھا جس میں بچوں کو مختلف یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ کرائی جاتی ہیں, اور اس بہانے سے بچوں کو وہاں پہ بلا کے اور ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں. ان کو تھوڑے بہت پیسے بھی دیے جاتے تھے, اور پھر یہ ویڈیوز جو ہیں ان کو بنانے کے لیے وہاں پہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک ایرینا بنا ہوا تھا, جیسے ریسلنگ کا رنگ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ بنائی گئی تھیں جو ٹاپ آف دا لائن تھی, بڑی ایکسپینسو تھی. پھر وہاں پہ جو ان کا لائٹنگ کا انتظام تھا, جو کیمرے لگے ہوئے تھے, جو باقی سسٹم تھا وہ بھی ٹاپ آف دا لائن بڑا ایکسپینسو سسٹم تھا. تو ہمیں وہاں سے 6 بچے ملے. وہ 6 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیے پنجاب کے. ان کی مہربانی کہ انہوں نے ریسیو کی اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے جو ہمیں باقی اطلاعات ملی اس کے مطابق 50 سے زیادہ بچے جو تھے جن کی ایجز 6 سال سے 10 سال کے درمیان تھیں وہ اس ایکسپلوئٹیشن میں کا حصہ رہے ہیں, اور مختلف ٹائم پہ مختلف اوقات میں وہ بچے جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اس جگہ پہ. جرمن باشندہ جس کا ہم نے جب اس کی ڈیٹیل نکالی تو وہ ایک دفعہ 20 دن کے لیے یہاں پہ آ کے ٹھہرا, اور اس نے یہ سارا سیٹ اپ ان کو بنا کے دیا, اور ان کو سکھایا کہ کیسی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو سکھایا کہ کیسے جو ہیں کیمرے لگاتے ہیں, کیسے لائٹنگ کرتے ہیں, کیسے وہ سسٹم سارا لگایا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ملزمان ہیں اس میں 5 ہماری ایف آئی آر میں 5 ملزمان جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں, جس میں سے 2 ایکیوز جو ہیں وہ موقع پہ گرفتار ہوئے اور 3 ایکیوز جو ہیں وہ ایبسکانڈرز ہیں. ان کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کی ہے, ان کو ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. یہ سارے ملزمان جو تھے یہ یہاں سے ویڈیوز بنا کے جرمن باشندے کو بھیجتے تھے, جو واٹس ایپ گروپس اور ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے اس کو پھر مختلف گروپس میں پھیلاتے تھے, اور ان گروپ سے پھر یہ ان کو جب بیچتے تھے تو ڈارک ویب پہ لے جا کے ان کو وہ سیل کرتے تھے. تھوڑا سا میں اگر آپ کو NCCIA کا سسٹم بتا دوں کہ ہم کن سسٹمز کے تحت یہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ ساری انفارمیشن ملتی ہے لوکلی, جیسے کہ ہمارے ساتھ پنجاب اسپیشل برانچ نے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی, پھر ہمارے ساتھ اس آپریشن کا حصہ بھی رہے. ہم بہت شکر گزار ہیں DPO مظفر گڑھ کے اور ان کی ٹیم کے جنہوں نے ہمیں لاجسٹک سپورٹ دیا موقع پہ, اور ہمیں پولیس اور ایلیٹ کی گاڑیاں دیں, اور ساتھ ہمارے بڑے اچھے کمپیٹنٹ افسر بھی لگائے جنہوں نے اس کو ڈیلیکیٹلی اس سارے آپریشن کو ہمارے ساتھ کیا.
دوسرا جیسے سر نے فرمایا نکمک ایک ادارہ ہے چائلڈ ایکسپلوٹیشن کے خلاف، وہ ہمیں ٹپ لائن دیتے ہیں جہاں کہیں بھی چائلڈ ایکسپلوٹیشن کا کانٹینٹ وہ کریٹ ہوتا ہے، وہ شیئر ہوتا ہے یا وہ اپلوڈ ہوتا ہے اکراس دا پلیٹ فارمز، اس میں کوئی پلیٹ فارم اس سے باہر نہیں ہے، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں تمام پلیٹ فارمز میں جہاں پہ بھی وہ ایک دفعہ وہ چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے یا آن لائن ہو جاتی ہے تو یہ نکمک اور ٹپ لائن کے ذریعے وہ ساری دنیا میں وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے، تو جہاں کا وہ کانٹینٹ پھر ہوتا ہے اس جغرافیکل لوکیشن کو وہ پھر ٹارگٹ کر کے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور جس ملک کا وہ پھر جغرافیکل باؤنڈری ہوتی ہے وہاں پہ پھر وہ اطلاع دیتے ہیں۔ پاکستان میں وہ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے، ہمیں وہ اطلاع دیتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے فوکل پرسن ہیں عمران حیدر جو اس پہ کام کریں پچھلے 3-4 سال سے۔ انٹرپول ہمارے ساتھ اس میں کام کرتا ہے، وہ ہمیں ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے، ہمارے آفیسرس کو انہوں نے بہت ٹریننگ پرووائڈ کی ہیں، اور انٹرپول کا ایک ڈیٹا بیس ہے۔ پاکستان دنیا میں 71واں ملک ہے، 71st کنٹری ہے جہاں جس کی رسائی انٹرپول کے اس تمام ڈیٹا بیس تک ہے لائیو اور 24/7، جو ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا۔ تیسرا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہے انٹرپول کے ذریعے ڈائریکٹ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، وہ نکمک کے ذریعے نہیں ملتی، وہ انٹرپول کے ذریعے جو بھی لوکلی کہیں پروڈیوس ہوتا ہے، فار ایگزامپل کہیں کسی ملک میں وہ پروڈیوس ہوا جس کا ایکیوزڈ پاکستان میں ہے، لہٰذا انٹرپول کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم پھر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کانٹینٹ بنانے کا ایک سٹینڈرڈائز طریقہ اور ایک گینگ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے، ادروائز ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ کانٹینٹ کریشن کے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کانٹینٹ اپلوڈ کرنے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نئی جو ہم نے پیکا میں چینجز کی ہیں اور جو امینڈمنٹ ہم نے پروپوز کی تھیں ان امینڈمنٹس کے مطابق ابھی چائلڈ ایکسپلوٹیشن کی جو سزا ہے وہ 22A اور 22B کے تحت وہ 14 سے 20 سال ہو گئی ہے، پہلے یہ 10 سال تھی، 7 سے 10 سال تھی، اب یہ 14 سے 20 سال ہو گئی ہے، لہٰذا ہم نے اس سزا کو انہینس کیا ہے ٹو کریٹ ڈیٹرنس، اور تاکہ لوگوں تک ایک میسج جائے کہ یہ ایک سخت قانون ہے اور جو بھی اس میں آیا وہ بچ کے نہیں جائے گا۔ یہ نان بیلیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے اور ہمیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں، بہت ہی 14 سے 20 سال، اور اس میں بیل بھی نہیں ہوتی اور اس میں راضی نامہ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم مل کے آپ لوگوں کے ساتھ، چونکہ آپ لوگ زیادہ اویئر ہیں لاء سے بھی اور اس معاشرے سے بھی، ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، ہمارے ساتھ آپ مل کے اس کے خلاف جہاد میں حصہ لیں، تو انشاءاللہ ہم سب اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بڑی admirable, I must say, laudable movement ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین پناہ میں انہوں نے ایک سیکٹر بنایا اس کے پیچھے کیا چیز تھی، کیوں دین پناہ انہوں نے سیٹ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کنٹری وائڈ اسیسمنٹ کی ہوگی، انویسٹیگیشن کی ہوگی، کیا ملک کے کسی اور حصے میں بھی اس طرح کی کوئی برائی واقعہ ہوئی ہے، کوئی پتہ چلا آپ کو، ٹریس کیا؟ دیکھیے یہ اس نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے اور اس میں اس کی لنکیج کیا تھی، اور ہم تو کچھ دن ابھی بھی مزید انویسٹیگیشن، جیسے آپ کو بتایا کہ 2 گرفتار ہیں، 3 لوگ ابھی روپوش ہیں، اور جو جرمن اس کا سرگنہ ہے وہاں تک پہنچنے کی، اور ہم پوری جو ہمارے پاس قانونی ایک طریقہ کار موجود ہے، اس میں یقیناً ایک تو پیسہ انوالو ہے، اس میں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بڑے غریب خاندانوں کو کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بچے بھی کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور کئی جگہ ان کے والدین بھی اس بات سے باخبر تھے، اور اس میں مزید جو اس کی اینگلز ہیں وہ جب تک ساری تفتیش مکمل ہوگی پھر ہی سامنے آئیں گے۔
آپ نے کہا کہ جرمن شہری کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو سکی، کیا دفتر خارجہ کو انگیج کیا گیا؟ دوسرا سر ڈی صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو چائلڈ پورنوگرافی کے کچھ کیسز لاہور میں بھی سامنے آئے تھے، وہ بھی انٹرلیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یا وہ الگ ہیں؟ جی سر، جو جرمن شہری کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم انٹرپول کی ہیلپ بھی لیں گے، اور جو جرمن گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے اور آگے انشاءاللہ جیسے ہی اس کی اپریہنشن ہوتی ہے، اریسٹ ہوتی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. سر میں دوسرے حصے کا جواب دے دوں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی یہ لاہور میں، جی یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ جو چائلڈ ایکسپلوٹیشن کے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اور اس میں دو تین امپورٹنٹ چیزیں، ایک ہے اوریجنل کانٹینٹ، کہ ایک بندہ ہے وہ خود وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے، یعنی وہ ایکسپلوٹیشن کر رہا ہے کسی بچے کے ساتھ، لہٰذا وہ ایک اوریجنل کانٹینٹ ہے. دوسرا ہے شیئر کرنا، کانٹینٹ کو ڈسیمینیٹ کرنا، وہ ایک علیحدہ ہے. وہ کانٹینٹ کہیں پہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے دنیا میں، لوگ صرف اس کو پھر گروپس میں شیئر کرتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. اوریجنل کانٹینٹ کے حوالے سے آپ کی بات ٹھیک ہے، لاہور میں، فیصل آباد میں، کے پی میں، دو تین شہروں میں، سندھ میں، ہر جگہ پہ ہمیں اس کے کیسز ملے ہیں اور اس کو ہم نے سکسیزفلی جو ہے وہ بسٹ بھی کیے گینگز کو. لیکن وہ زیادہ تر ان کے جو کیسز تھے وہ انڈیویجول نوعیت کے تھے، اور وہ اس طرح پوری تیاری کر کے ایک باقاعدہ کمرشل طریقے سے رنگ بنا کے اور بچوں کو بلا کے اور مطلب فار اے لانگ ٹائم بچوں کو اور ڈفرینٹ بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے کیسز نہیں تھے، آرگنائز نہیں تھے. جی سر تھینک یو. صاحب یہ بتا دیں کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں پر پورا ایک نظام بنایا، رنگ بنایا، کلب ٹائپ بنایا، اس کی فنڈنگ ہوئی ہوگی، کیا فنڈنگ؟ اور دوسرا جو 5 نوجوان ہیں جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے، ان کو کیا پیکیج دیا جاتا تھا، کوئی سیلری دی جاتی تھی، یا ان کے ساتھ بھی ویڈیوز جب دکھیں گی اس حساب سے ہوگا؟ فنڈ کے والے سے تھوڑا. سر اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو جرمن باشندہ تھا یہ اس کا ایکسپرٹ تھا ویڈیوز بنانے کا، اس نے آ کے ان کو ادھر ٹرین کیا اور یہ ویڈیوز کے حساب سے ان کو پیمنٹ کرتا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ $100 سے $500 تک ایک ویڈیو جو تھی اس کی پرائس تھی، ڈیپینڈنگ آن دا کانٹینٹ اور اس کی کوالٹی. لیکن ان کو وہ کم پیسے دیتا تھا، وہ اپنا شیئر بھی رکھتا تھا اور ان کو بھی پیسے بھجواتا تھا، لیکن پر ویڈیو بھجواتا تھا. اسی لیے وہاں پہ جب ہم نے ان کو ڈھونڈا، جگہ کو جب ہم نے اس کی تلاشی لی، تو ہمیں تقریباً 700 سے 800 ویڈیوز وہاں پہ ملی. اور یہ جگہ جو تھی اس کو یہ جو 2 ہمارے مین ملزمان ہیں جو گرفتار ہیں یہی اس کو رن کرتے تھے اور یہی اس کے مالک تھے، وہ لوکلی تھے لوگ. یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کینس کی بات کی، ابھی حالیہ ایف آئی اسلام آباد نے 172 بلین کی FIR کاٹی، خاتون پکڑی گئی، معاملہ دبا دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 250 سے 300 نرمل کی رکھے گئے گلبرگ میں. یہ کیا معاملہ بتائیں گے؟ دیکھیے گزارش ہے کہ میں یقیناً میرا